رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ و اہل بیتہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج ہم جو اس جگہ اکٹھے بیٹھے ہیں، اس پاک دھرتی پر، ملک پاکستان کے اندر، مبارک اللہ کے پاک گھر میں، اور پاک اس کے محبوب کے پاک نواسوں کی جو ذکر کی محفل لگائے بیٹھے ہیں، یہ جو دین حق سینے میں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، یہ صدقہ امام حسنین کریمین ہے۔ خدا کی ذات کی قسم، یہ ایسا سچ ہے کہ اس کا کوئی انکار کر سکتا نہیں، اور یہ بھی بڑا کڑوا سچ ہے کہ جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو ہم امام حسین کے مانی بنے بیٹھے ہیں، ان کے کتے بن کر، نوکر بن کر بیٹھے ہیں، ان کے غلام بن کر بیٹھے ہیں، یہ یقیناً حقیقت ہے، یہ صدقہ بدر و حنین ہے، یہ صدقہ خندق ہے، یہ صدقہ صدیق اکبر ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو اپنے ممبر سے اتر کر اپنے کندھوں پر نہ اٹھاتے تو آج کے بڑے بڑے سانپ حضور کی آل سے محبت نہ کرتے، یہ دلیلیں لیتے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اتر کر بتا دیا کہ لوگوں سن لو، میں اگرچہ ان سے افضل ہوں، اگرچہ ان کا امام ہوں، یہ میرے مقتدی ہیں، پر سن لو ان کی نسبت رسول اللہ سے، ان کا عزت مجھ پر بھی لازم ہے، ان کا عزت مجھ پر بھی لازم ہے، اور قیامت تک جو اپنے آپ کو صدیقی کہلوائے گا اس پر لازم ہوگا کہ وہ حسین کا خادم بن جائے گا، وہ غلام حسین بنے گا۔ اور پھر میرے آقا حضور علیہ السلام پر جو اللہ نے یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اس میں بات بھی یہی کی، محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ فرما دیجئے ان سارے لوگوں کو، اصحاب تو کرتے تھے، یہ نہ سمجھو، لیکن یہ بھی سمجھو حضور فرما اصحاب کو رہے ہیں، پر اس لیے کہ قیامت تک آنے والوں کو بتا دو، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے میرے اصحاب کے دل ازل میں چیک کیے تو اللہ نے مجھے فرمایا محبوب آپ کے سارے اصحاب کے دل ازل سے ہی پاک ہیں، وہ ازل سے ہی پاک ہیں۔ فرمایا کہ صاحب آگے پہنچا دینا یہ میرا پیغام، کیا میں کہ میرا رب مجھے فرماتے محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے تمہیں شرک سے نکال کر، بتوں کی پوجا سے نکال کر ایمان کا نور عطا کیا ہے، تجھے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے آداب، حسن اخلاق سکھلایا ہے، میں نے یہ تجھے توحید کا جام پلایا ہے، رسالت کا جام پلایا ہے، تجھے جینے سے لے کر مرنے تک کے لیے کامیابی کا شیڈیول تجھے سکھا دیا ہے، یاد رکھو اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ طلب نہیں فرماتا، پر سن لو اگر تم چاہتے ہو کہ اس کے بدلے مجھ مصطفیٰ کا دل خوش کر لو تو بس ایک کام کرنا، تم اس کے بدلے میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، تم اس کے بدلے میری اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، میرے قرابت داروں سے محبت کرتے رہنا۔ اگر تم نے ان سے محبت نہ کی ہے نا تو نمازیں پڑھتے بھی رہو، رکھتے رہنا روزے، تلاوت قرآن پاک کرتے رہنا، والدین کے طلبے چاٹتے رہنا، اور صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ میں اگر ان کی محبت نہیں ہوئی تو وہ تجھے کامیاب نہیں کروا سکیں گے، وہ تجھے فائدہ
نہیں دے سکیں گے. میرے آقا حضور نے خود ارشاد فرمایا. وہاں لوگوں سنو, ایک شخص کوئی حتیم کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ جائے, افضل مقام ہے عبادتوں کا, وہاں بیٹھا رہے, نماز کے وقت نماز ادا کرے, روزوں کے وقت روزے رکھے, نفلی عبادت 60 سال تک کرتا رہے, اللہ کی رضا کے لیے وہ تسبیح کرے, تحلیلیں کرے, محامد و محاسن کرتا رہے, روزہ بھی رکھتا رہے, ذکر و اذکار بھی کرتا رہے, قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے, اگر کہ اس کے ماتھے پر 2 محراب بن جائے, وہ جتنی مرضی بھی رب کی عبادت کرتا رہے, پر اس حال میں مرے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کا بغض تھا, تو سن لو خدا کی قسم, میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں داخل ہوگا, صرف اس سبب سے کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں تھی. آج لوگ کہتے ہیں سیاست کی جنگ لڑی. وہ فہیم صاحب نے فرمایا نا کہ زمانے کو بیدار ہونے دو, ہر قوم کہے گی کہ میرے ہیں حسین. کون ہے؟ سبحان اللہ. میں نے کہا کمینو, سیاست کی جنگ لڑنی ہوتی تو میرے آقا امام حسین جنگ لڑنے نہ آتے, اشارہ فرماتے ساری حکومتیں آپ کے قدموں میں پڑ جاتی. تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ بے بس تھے؟ آج کہتے ہیں جی اگر حضور یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں سنی جی یہ شرک ہے, اگر حضور مدد فرما سکتے تو اپنے نواسوں کی نہ فرماتے معاذ اللہ. میں نے کہا لعنت ایسے عقیدے پر, ساری کائنات کی مدد حضور ہی تو فرماتے ہیں. کون فرماتا ہے؟ میں نے کہا حضور تو حضور. آپ کو روایت سناتا ہوں معرج النبوت کے اندر, کہیں سبحان اللہ. معرج النبوت کے اندر روایت موجود, اٹھائیں اور پڑھیں, حضور جانے جانا جانے کائنات, میرے آقا امام الانبیاء کے قدموں میں حضور. 3 شخص آگے باری باری, ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ اللہ آگے آخری نبی ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں, رسول ہونے کا دعویٰ فرماتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں, جیسے حضرت ابراہیم تھے. حضرت ابراہیم تو اللہ کے خلیل تھے, آپ کا کیا مقام ہے؟ حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ. وہ خلیل تھے, میں اللہ کا حبیب ہوں. اونچی کون ہے؟ سبحان اللہ. میں اللہ کا حبیب ہوں. دوسرا آ گیا, اس نے عرض کی حضور آپ دعویٰ تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ پاک کی طرح, لیکن وہ تو اللہ کے کلیم تھے. حضور نے فرمایا سنو, حضرت موسیٰ سے اللہ کلام فرماتا تھا کوہ طور پر, مجھے کلام کرنے کے لیے عرش سے بھی آگے بلایا ہے, سر عرش پر میرے رب نے بلایا ہے. تم حضرت موسیٰ پاک کی بات کرتے ہو تو سن لو. تیسرا آیا, اس نے سوال کیا حضور حضرت عیسیٰ پاک نے بھی دعویٰ کیا تھا, آپ بھی, وہ تو روح اللہ تھے, مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے, آپ نے تو کبھی مردہ زندہ نہیں فرمایا. حضور کا دل مبارک ذرا شکستہ ہوا. حضور نے فرمایا علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ. علی کو بلاؤ. کون ہے؟ سبحان اللہ. علی والو, وہ علی والو اب تو بولو. کون ہے علی والے؟ سنیو. نہیں کوئی سنیو کے سوا علی والا, خدا کی ذات کی قسم. اگر کائنات میں کوئی علی والا ہے تو فقط احمد رضا کا نوکر ہے. وہ اہل سنت ہیں. یہ بریلویوں کو ہی نصیب ہے, یہ رحمت و فضل اللہ کا کہ ہم ہیں علی والے. وہ قبلہ عالم ڈاکٹر علامہ آصف شریف جلالی صاحب, ان کے متعلق آئے لوگ باتیں کرتے ہیں, بچوں مجھ سے بات کرو جو میں تجھے قرآن بتا کے اٹھاؤں. یہ بندہ حضور کی بارگاہ میں محبوب ہے. میں خدا کی قسم بتانا نہیں چاہتا تھا, حضور میں نے شاید آپ سے بھی کبھی ذکر نہ کی ہو. آج امام جلالی کو لوگ بکواس کرتے ہیں, گالیاں, اور تجھے پتہ نہیں سیدہ پاکہ جیسا یہ نوکر ہے تم نے دیکھا ہی نہیں کوئی. دیکھتا ڈاکٹر قبلہ کنزل علماء علامہ آصف شریف جلالی صاحب, قرآن لے کر آؤ, میرا وضو ہے خدا کی قسم, میں اٹھا کر آپ کو بتاتا ہوں. اگر جھوٹ بولوں زمین پھٹے گی. لے لے اس رمضان شریف, یہ جو رمضان شریف ہے اس سے پچھلے رمضان کی بات ہے. کہ سبحان اللہ. میں نے یہ درنے سے گئے ہم فارغ ہو کر حضور, میں آپ کو اس لیے نہیں, میری کتے دی اوقات کی نہ اللہ اکبر, تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں. یا رسول اللہ, میرے کریم آقا, تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں, تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے. حضور الگ ہو تو ہم کمینوں, ہم گندے نطفے سے بنا ہے انسان, اوقات کیا ہے انسان کی, تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے.
قیامت کے دن کافروں سے حساب ہوگا؟ نہیں، فرمایا جائے گا جاؤ یہ ویسے ہی جہنمی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ اور اس حساب میں بھی حکمت ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میں کسی کو بتانے کے لیے نہیں کہ میں میرے جہا گناہگار بدکار گندے ہی کوئی نہیں، تہاڈیاں جتیاں سنیاں دیاں انہاں نوں لگن والی مٹی خدا دی قسم میرے سر دا تاج، میں تو کروڑاں درجے چنگی۔ لیکن آج یہ اس فتنے کے دور میں ڈاکٹر قبلہ علامہ آصف اشرف جلالی صاحب کو لوگ بونکتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں نے کہا نہ دو، خدا کی ذات کی قسم فجر کے بعد میں درود پاک پڑھتے تحدیث نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، خدا کی ذات کی قسم زبیر بھائی علامہ صاحب مجھے قرآن چکا لے، میں جھوٹ بولوں یہ زمین پھٹے اور مجھے لے لے، مجھے اللہ کلمہ نصیب نہ کرے، قسم با خدا مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کی ذات کی قسم میں سچ بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا تم کہتے رہو، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا، میں قسم دیتا ہوں، قسم قرآن اٹھا لو، تم دعا کر لو اگر تم سچے ہو، اگر میں جھوٹ بولوں تو زمین پھٹے اور لے لے، میں تو کہتا ہوں ہم سچے ہیں، یہ نہیں پھٹے گی، تو پھٹ جائے گا، کیونکہ گل ایسا کتیاں دی نہیں، گل ساری سرکار کی، خدا کی ذات کی قسم میں اس معاملے میں پریشان تھا، زبیر بھائی کو پتہ ہے میں اس معاملے میں متذبذب تھا، یا سیدہ سلام اللہ طیبہ طاہرہ محترم منورہ، ہمیں تو ملے ہی ان کے نالین کی خاک کے صدقے سے سب کچھ، ان کے بابا کے صدقے سے، ان کے سر کے تاج کے صدقے سے ملا ہے، لیکن بات بڑی توجہ کی کہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہ، اب مانا بدنا ہوئے تو بندہ پھر حرامی ہوں، حلالی تو کوئی نہیں ہے نا، کہ ساڈی تو ماں جان سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ۔ میں اس معاملے میں بڑا پریشان تھا، یار قبلہ علماء ڈاکٹر کنز العلماء ہے تو عاشق رسول بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن یہ معاملہ پتہ نہیں اس میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کون سچا ہے، ادھر بھی علماء ادھر بھی، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا تھا کہ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا کہ جب بھی تجھے کوئی چوٹ لگے تو سرکار کو بلا، جب جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہاں میرے کتے دی اوقات کوئی نہیں پر کرم سرکار دا ہویا، آج سن لے خدا کی ذات کی قسم، حضور تشریف فرمائے، میں صرف مثال نہیں سمجھانے کے لیے، حضور تشریف فرمائے اور ڈاکٹر کنز العلماء ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ایسے کھڑے تھے ایک طرف اور میرے آقا حضور ایک طرف تشریف، میں حضور دے کتیاں دے قیامت تک آنے والے کتیاں دا بھی کتا، جڑا تہاڈے چوں کہندا نا میں حضور دا کتا میں اودا بھی کتا، مثال نہیں دین لگا سمجھان لی، حضور نے فرمایا لوگ تیری عزت نہیں کرتے، بھلا بھلا کہتے ہیں نا، مطلب حضور کا تجھے گالیاں دے رہے ہیں تو فکر مند تو ہوں گے نا ڈاکٹر، حضور نے فرمایا تو آ ہمارے پیچھے آ جا، زمانہ تیری عزت کرے گا، ہاں اور جسے مصطفیٰ کریم اپنے پیچھے لے لے، میں کہتا ہوں کمینوں کس میں جرت جو اس کو غلط کہہ سکے، جو سیدہ طیبہ طاہرہ معطرہ مطہرہ معمرہ منورہ عظیمہ کریمہ راقیہ ذاکیہ سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل جنہ ام حسنین کریمین زوجہ مولا مرتضیٰ کریم بنت مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام اللہ علیہ کا گستاخ ہو، اسے حضور اپنے پیچھے نہیں بلکہ جہنم میں دھکیلتے ہیں، جو ان کا نوکر ہو اسے اپنے قدموں میں بٹھا لیتے ہیں۔ تم بکواس کرتے ہو قبلہ کنز العلماء کو، تجھے پتہ ہی نہیں بچیو یہ احمد رضا کا نوکر ہے، اور وہ سچ کہتے ہیں قیامت کے دن، تجھے پتہ ہے واللہ اللہ کی ذات کی قسم میں قرآن اٹھاتا ہوں اس بات، گال ساری تو حضور نے فرمایا علی کہاں ہے، معارج النبوت بتا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، قوت ہندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ بیڑیاں لگا لی ہیں معاذ اللہ کہ مولا حسین پاک کا حصار کر لیا تو جیت جاؤ گے، اور جیتا تو اپنی ذلیل، جیتے میرے حسین ہے، یزید مٹ گیا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، فضل کبریا اور محبوب خدا حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ خدا کی ذات کی قسم کتنا بلند، یہ کہتے ہیں نا معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، راوی نے یہ بات لکھی، یہ الفاظ موجود ہیں کہ مولا کائنات اس وقت دور موجود تھے، اس وقت دور موجود تھے، پر حضور نے فرمایا علی
माते भागते सरकार के कदमों में आए। जुल्फ़ा अली जैश को ले जा। काब बिन अशरफ एक यहूदियों का पादरी गुजरा है, उस काब की कब्र पर फरमाया और जा, ये मुस्तफा से मुतालबा करते हैं, तू जाकर उसको जिंदा करके दिखा दे कि हजरत ईसा नबी अला नबीना अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, हम वो नबी है कि जिनके गुलाम भी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। हाँ, तुम मुझ मुस्तफा की बात करते हो, जाओ अली जाओ। मौला कायनात साथ ये खुदा की जात की कसम, उस जगह रिवायत में जहां मैंने पढ़ा है, मेरे पास अभी भी किताब मौजूद है, खुदा की जात की कसम ये अल्फाज नहीं मौजूद। हुज़ूर जाकर कहना उसे अल्लाह के हुक्म से उठ, तुझे रब का हुक्म है। मौला कायनात ने जाकर उसे पता क्या फरमाया, अल्फाज यही है, आपने उसके सराहने खड़े होकर फरमाया उठो। हुज़ूर खुदा की कसम ये अल्फाज हैं, फरमाया उठो। आपने इतना फरमाया तो कहते कब्र फट गई। आपने फिर फरमाया उठो, कहते कब्र खुली। आपने फिर फरमाया उठो। जब तीसरी मर्तबा फरमाया तो कब्र वसी हो गई और वो यहूदी काब सबके सामने आ गया, सबके सामने आ गया। और जब सबके सामने जिंदा होकर आया तो सबने देखा, उसने कहा सुनो, मैं था बड़ा बड़ा आलिम यहूदियों का, मैं सुनो 300 साल पहले मरा था, आज मैं मरा हूं। तो जब मरा था आज मेरी कब्र में मुझे आवाज आई कि उठ, आज मेरे महबूब खातमुन नबीयीन की नबूवत की सदाकत की दलील ले उठकर, मेरे महबूब की नबूवत की तस्दीक कर, इस सदाकत की तस्दीक के लिए तुझे जिंदा किया जाता है। जिसके गुलाम का मकाम ये हो, कुव्वत हुंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई हो। मैंने कहा कुछ कर नहीं सकते तो फिर सूरज कैसे पलटा, चांद कैसे टूटा, सीना अब्दुल्ला बिन अती की टूटी हुई पिंडली कैसे जुड़ी, सैयदना कतादा रदी अल्लाह ताला की आंख कैसे लगी। मैंने कहा जिस बकरी के थनों में दूध नहीं आता था वो कैसे दूध से भर गए। वो मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तो खुद मौला हुसैन की बात तो वो भी सुन लो, सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। ये खान मोहम्मद हमदन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शांगा मांगा के जंगलों की मशहूर हस्ती हैं, उस तरफ आपका इलाका है। आपने किताब लिखी शहीद करबला, क्या सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं मैं किताब लिख रहा था, ये किताब अभी पूरी नहीं, पहले भी आपने कई किताबें लिखी, बहुत बड़े पीर थे, बुजुर्ग थे, बड़े आशिक रसूल। कहते मैं किताब लिख रहा था, अभी मुकम्मल नहीं हुई तो मैं बहुत अलील हो गया, थोड़ी लिखी थी, बीमार हो गया सख्त। कहते जब महसूस हुआ अब जांदे लगना, अब इंतकाल का वक्त करीब है। कहते क्या देखता हूं, एक रात कहते मैं सोता हूं, कहते मैं क्या सोता हूं कि मेरी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठती है। कहते खुदा की कसम मैं सोया, मेरी किस्मत जाग उठी। क्या हुआ? कहते मेरे ख्वाब में नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ ले और मुझे शाफ में हमदम, अरे खान मोहम्मद खान हमदम सुनो, वो किताब मुकम्मल करो जो तुम लिख रहे हो, वो किताब मुकम्मल करो। कहते मैंने अर्ज की हुजूर बिस्तरे मर्ग पर हूं, मुझे लगता नहीं जिंदगी वफा करेगी, अलील बहुत हूं, मुझे लगता है मर जाऊंगा, फिर मैं किताब मुकम्मल कैसे करूं। कहते ये अल्फाज मेरी जबान पर आए ही थे कि मौला हुसैन पाक ने अपने मुबारक हाथों को, वो हाथ जो मुस्तफा करीम को छूते रहे, उठाया खुदा की बारगाह के अंदर, दुआ की और दुआ करके मुझे फरमा रहे हमदम सुन, हमने अपने खुदा से तुझे 3 साल की जिंदगी लेकर अनायत फरमा दी, अब किताब मुकम्मल कर देना, अब किताब मुकम्मल कर देना। कहते खुदा की कसम। उसके बाद ये उन्होंने एक महफिल में वाकया बयान किया है, अल्लाह ऐलान, एक महफिल के अंदर फिर जब ये वाकया बयान कर रहे थे, बयान करते कहते सुन लो, वो जो जिंदगी मौला हुसैन पाक नवासे रसूल ने मुझे अता फरमाई थी है ना, आज उसका 30 साल का आखिरी दिन है, सुन लो मैं चला जाऊंगा। और उसी महफिल के अंदर उनकी सदाकत की ये बहुत बड़ी दलील है हुजूर, इमाम हुसैन पाक की सदाकत का तो आलम ही क्या।
ان کی صداقت تو قرآن صداقت کی گواہیاں دیتا ہے. اسی محفل کے اندر جب یہ بیان فرمایا کہتے یا نبی یا رسول پڑھنے لگے. ایسے پڑھتے پڑھتے وصال فرما گئے. گل ساری طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. وہ کچھ کر نہیں سکتے معاذ اللہ. سنو کو سبحان اللہ. وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ذلیلو تجھے پتہ ہی نہیں, وہ مختار ہیں, ان کا نانا مختار کل ہے. اعلیٰ حضرت پاک نے تو لکھا ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے نانا تیرا. بندہ قادر کا ہے, قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. میں قادر تو حضور غوث پاک ہیں. میں نے کہا سنو, غوث پاک قادر ہے تو مولا حسین کیا ہوں گے؟ تو نا سبحان اللہ, تو وہ بھی قادر ہوئے کہ نہیں؟ اور ویسے میرے آقا مولا سینا شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, آپ نے فرمایا معارج النبوت کے صاحب پاک نے, صاحب معارج النبوت پاک نے فرمایا, آپ نے فرمایا اولیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں. تو اللہ کی صفات ہے کہ صفت ہے کہ نہیں قادر؟ تو امام حسین قادر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کہو نا سبحان اللہ. یہ واقعہ میرے پاس روایت موجود, دلیل کے ساتھ آپ کو بات سناتا ہوں. آج لوگ باتیں کرتے ہیں خدا کی ذات کی قسم, کسی کو سمجھ کیا آئے. دلائل النبوہ حضور للامام بہقی علیہ رحمہ, للبہقی علیہ رحمہ میں لکھا ہے فرمایا جب میرے آقا مولا سید الشہداء امام حسین سید الشہداء کا وصال ظاہری ہوا, شہید ہوئے, تو خدا کی ذات کی قسم آسمان نے خون کی بارش برسائی. یہ میں قبلہ کو پتہ ہے کتنی بڑی کتاب کی بات کر رہا ہوں, امام باقی کی لکھی ہوئی کتاب دلائل النبوہ کی بات کر رہا ہوں, مذاق کوئی بات نہیں ہے. فرمایا آسمان نے خون برسایا, ہر چیز خون میں لت پت ہوگی, اور خدا کی ذات کی قسم کئی دن تک آسمان سرخی مائے رہا, خون میں لتھرا پتھرا رہا. یہ ہیں میرے امام حسین. سیاست کی جنگ لڑی جائے تو پھر آسمان خون کے آنسو نہیں روتا. ذلیلو چاہو جرو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں, تمہاری عقلیں شل ہو جائیں, اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے. جو سیاست کی جنگ ہو اس پر تو آسمان بھی لعنت کرتا ہے, زمین بھی لعنت کرتی ہے, لیکن وہ دنیا کی سیاست جس کی تم بات کرتے ہو, میں نے کہا یہ دین کے لیے, حضور کے دین کے لیے جنگ تھی کہ جس پر آسمان بھی آنسو رویا خون کے. یہ تو کس کے دل میں عشق معلوم ہو تو اسے پتا چلے امام حسین کیا ہے. پترو 2 دن دے بچے لے کے جانا, 3 دن دے بچے لے کے جانا, 6 ماہ دے لال کہانا, 17 برس دے جوان کہانا, تے سارا کنبا کہانا. یہ دین کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے کوئی نہیں ہوتا. دنیا تو ان کی دیوانی تھی, ان کے قدموں پر قربان ہوتی تھی. اب سنیں واقعہ کو میں کمپلیٹ کر دوں. ایک شخص تھا, محفل پاک لگی ہوئی, تو اس شخص نے اس محفل پاک کے اندر ایک شخص نے کہا کہ میرے آقا مولا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی گستاخ ہیں, وہ ذلیل معاذ اللہ, جتنے بھی آپ کو شہید کرنے والے ذلیل قاتل تھے, وہ سارے بری کی بری موت مرے ہیں, ذلیل و خوار ہو کر مرے ہیں. ایک ذلیل ان میں بھی بیٹھا تھا, وہ ذلیل کھڑا ہو کر بکواس کرنے لگا معاذ اللہ کہ اس نے امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کیا اور اس ذلیل کو کچھ نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں خدا کی ذات کی قسم محفل پاک ابھی برخاست نہ ہوئی تھی, لگی ہوئی تھی, وہ مجمع لگا ہوا تھا. اسی مجمع کے اندر ایک دیے سے چنگاری نکلی اور اس ذلیل کی داڑھی کو لگ گئی. اس ذلیل کی داڑھی کو جلانا شروع کیا, جلاتے جلاتے بدن کو لگ گئی. وہ بھاگ کر اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی. کہتے ذات خدا کی قسم پانی کی نہر چلتی میں چھلانگ لگائی پر آگ نہیں بجھی. جب اس ذلیل نے یہ بات کی کہ اسے کچھ نہیں ہوا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے پر, کہتے اس آگ نے اسے چیخ چیخ کر جلایا, چیخ چیخ کر پانی کے اندر آگ میں جل کر مر گیا. اللہ نے بتا دیا حسین آج بھی زندہ ہے, حسین حق پر تھا, حق پر ہے, حق پر رہے گا. اللہ حضور کے سر کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی ہوئی. پر انہی امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کو گالی دے,
جو سیدنا فاروق اعظم کو گالی دے اور ان کو آپ سے کسی نے سوال کیا حضور آپ کی سیرت میں نے خود پڑھا اللہ کی ذات کی قسم حوالہ موجود ہے میرے پاس کتاب موجود آپ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ حضور مولا علی افضل تھے یا حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ نے اب تو ہم سے کیوں پوچھتا ہے میں جب دنیا کے اندر سب سے افضل شخصیت سب سے افضل ہستی جو محبوب خدا ہے اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ انبیاء کے اور رسول علیہ السلام کے بعد جو کائنات کے اندر سب سے افضل شخص ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے تو پھر تو کون ہوتا ہے میں حضور نے فرما دیا ہے تو بچوں یہ گل مننی پینی ہے یہ حسینی بننا ہے سیدنا صدیق اکبر کی شان ماننی پڑے گی سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بیفا سید و طیب و طاہر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ماننی پڑے گی خود مولا کائنات نے آخری بات اس پر کمپلیٹ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بھائی معاویہ کو گالی نہ دو تاریخ الخلفاء پڑھو اور السوائق المحرقہ کے اندر آپ نے فرمایا میرے بھائی معاویہ کو گالی نہ دو وہاں لوگوں سن لو جب یہ تم میں سے تشریف لے جائیں گے نا چلے جائیں گے فرمایا تم میں جنگ ہوگی انتشار ہوگا اب بتاؤ آپ کے جانے کے بعد ہوا کہ نہیں ہوا اور حضور نے فرما دیا تھا اللہ اسے ہادی بنا مہدی بنا وہ ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں اللہ حضور کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے 5 باری کو اللہ